السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچا سکیں۔ وعلیکم السلام۔ سبقت صاحب، یہ جو یونیورسٹیز کھولنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 جولائی سے ری اوپننگ کے متعلق کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ 15 جولائی سے جامعات کھل جائیں گی، اس حوالے سے ابھی تک حکومت کا کیا فیصلہ ہے، کیا موقف ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہے کسی کو ابھی کھولنے کا۔ ہم نے جب جامعات کو سب کو بند کیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک ریویو کیا مئی کے اندر کہ کیا کرنا چاہیے، پھر ہم نے مزید ان کو بند کر دیا۔ تو ابھی ہم ریویو کر رہے ہیں 2 تاریخ کو، 2 جولائی کو، جس میں سارے صوبے، سارے گاڑیاں، سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقات کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ کیا صورتحال۔ تو یہ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں یہ جائزہ لینے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم حالات کا جائزہ لے کر۔ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ کھلے۔ ٹھیک ہے، فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ کیا کوئی بات، کوئی تاریخ انڈر کنسیڈریشن ہے؟ کیونکہ 15 جولائی کی تاریخ مختلف جگہوں سے آ رہی ہے، تو ایسی کیا کوئی بات ہوئی ہے کہیں پر کہ 15 جولائی سے شاید کوئی تبدیلی آئے اس سسٹم میں؟ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ایسی کوئی ابھی تک تاریخ طے نہیں ہوئی۔ 15 جولائی کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ 15 جولائی تک ہم نے جو پچھلا فیصلہ کیا تھا وہ 15 جولائی تک ہم نے سارے اسکول اور سارے تعلیمی ادارے بند کیے، تو اس لیے لوگ 15 جولائی کا ذکر کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی تو ہم جائزہ لیں گے 2 تاریخ کو بیٹھ کے کہ صورتحال کیا ہے، اس کے بعد ہم آپس میں کوشش کریں گے کچھ بینچ مارکس بنانے کی کہ بھئی اگر حالات ایسے ہوں تو تب ہم کھول سکتے ہیں، ایسے ہوں تو نہیں کھولنے چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ڈسکشن ہوگی، اور اس کے ساتھ 2 ایشوز ہیں۔ ایک ایشو جامعات کو کھولنے کا ہے، دوسرا ہمارے پہ، جس کے لیے ہمارے پہ پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ پریشر ہے، اتنا زیادہ پریشر ہے کہ آپ بے شمار اسکول اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بند ہونے جا رہے ہیں، ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، والدین نے فیسیں جمع کرانی بند کر دی ہے، تو اس لیے بہت سارا پریشر جو ہے وہ اس سلسلے میں آ رہا ہے۔ شفقت صاحب، اس کی وجہ یہ ایک منٹ بات ختم کروں۔ دوسرا جو پریشر ہے وہ ہے امتحانات سے بھی، کیونکہ مختلف پروفیشنل اور دوسرے ادارے جو ہیں یا مدارس ہیں وہ اپنے امتحانات لینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امتحانات کی ہمیں اجازت دے دی جائے۔ تو اس لیے 2 چیزیں ہیں، ایک جامعات کو کھولنے کا معاملہ ہے، ایک امتحانات کا معاملہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شفقت صاحب، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ پاکستان میں کیونکہ آن لائن ایجوکیشن کا نظام اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکا ان 4-5 مہینوں میں بھی، مارچ سے اگر ہم بات کریں 3-4 مہینوں میں، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ جو سکولز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کھولنے دیں کیونکہ ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے یا کہیں پر ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، اور پھر یونیورسٹیز کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اسٹوڈنٹس دور دراز کے علاقوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھنے، تو جب وہ گھروں میں بیٹھیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ اسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس آن لائن ایجوکیشن کا۔ دیکھیں جی، آن لائن ایجوکیشن کے اندر 2 ایشوز ہیں۔ ایک ایشو تو ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہو، بہت سارے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ بالکل۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے یا جس طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں وہ یا آن لائن اویلیبلٹی ایک خاص طبقے میں تو موجود ہے، لیکن جو بے شمار اسکول ہمارے ایسے ہیں کہ جن کے والدین افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کوئی کمپیوٹر ہو یا کوئی ایسی ڈیوائس، تو اس لیے یہ کئی لحاظ سے ایک پرابلمٹک سولوشن ہے۔ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں دونوں طرف کے، ایک طرف تو یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے اس کو انکریز کریں، اور دوسری طرف ہم جو مختلف طریقوں سے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے ٹیلی اسکول بھی شروع کیا ہے، جس کے لیے ہم ریڈیو بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت تک آن لائن ایجوکیشن کی طرف ہم مکمل طور پر نہیں جا سکیں گے، یہ کام اگر حکومت کرتے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اسکولوں کی طرف آتے ہیں سر، اسکولوں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ 70% ایسے والدین ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں، تو کیا یہ ڈیٹا آپ کے پاس کسی سروے سے آیا تھا یا کسی اور ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا؟ اور اسکولوں کے حوالے سے پھر اگر اتنی ڈیمانڈ ہے والدین کی اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے، اور ہاں، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے سچویشن کنٹرول ہوتی ہوئی ہمیں وبا کی تو نظر نہیں آ رہی۔
लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं था, ये गैलप का एक सर्वे आया था, उसमें एक सवाल ये था कि अगर आप स्कूल खुले तो अपने बच्चे जो है उनको स्टडी करके देख के और ये फाइनल फैसला होगा, ये कुछ जल्दी में फैसला नहीं हो सकता। बिल्कुल सही फरमाया शफकत महमूद साहब ने कि जल्दी में फैसले नहीं हो सकते और स्टूडेंट्स की वेल बीइंग और सेहत जो है वो सबसे अहम चीज है।